علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا عربی گرامر کا کورس چل رہا ہے، جس کے ساتھ ساتھ ہم نے جمع کی علامات اور گردانیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے یا ساکن اور نون الف نا اگر آخر میں آئیں تو ان کے ترجمے کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے یا اسم کے آخر میں آئے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے میرا، میری، میرے، اپنا، اپنی، اپنے، یعنی میرے کے ساتھ جتنے ہیں میرا، میری، میرے، اپنا، اپنے، اپنی۔ تو جیسے رسولی، میرے رسول، رسول کا ترجمہ رسول، اور آخر میں یا آئی ہے، اس کا ترجمہ میرے۔ آیاتی، میری آیتیں، میری نشانیاں۔ آیات کا ترجمہ آیات، آیتیں، اور یا آخر میں آئی میری۔ ربی، میرا رب، بے ربی، اپنے رب کے ساتھ، آخر میں یا، میرا، میرے، میری، اپنے، اپنے، اپنی۔ آگے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ اگر یا پر جزم ہو لیکن اس سے پہلے الف ہو اور اگلے حرف سے ملایا جائے تو اس پر زبر آ جائے گی۔ جیسے خطا، یا پر جزم تھی تو اس سے پہلے زبر ہے، اب ہم نے اگلے حرف سے ملانا ہے تو یا پر زبر، اس سے پہلے الف ہے تو ہم نے اگلے حرف سے ملانا ہے تو یا پر زبر آ جائے گی۔ تو یا تو یہاں پر یا کا ترجمہ میری ہوگا۔ اگر یا ساکن فعل کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا مجھے، البتہ اس صورت میں اس کے اور فعل کے درمیان نون کا اضافہ کیا جائے گا۔ جب فعل کے آخر میں یا ہو جس کا ترجمہ مجھے یا مجھ کے ہو اور اس یا سے پہلے نون کا اضافہ کیا جائے گا، جیسے خلقنی، یا آخر میں ہے اور اس سے نون کا اضافہ ہے، نون سے نی، تو ترجمہ ہو جائے اس نے مجھے پیدا کیا۔ خالقہ، اس نے پیدا کیا، نی، مجھے، آخر میں یا ہے، خالقہ فعل ہے اور یا سے پہلے نون وقایا کا یعنی نون زیر نی لگایا ہوا ہے تو ترجمہ ہوگا مجھے۔ یطعمنی، یہاں پہ یا سے پہلے نون بھی ہے اور یا بھی آخر میں ہے تو ترجمہ ہوگا وہ مجھے کھلاتا ہے، اور نی کا ترجمہ مجھے ہوگا۔ یہدینی، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے۔ یسقینی، وہ مجھے پلاتا ہے۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ یہدینی، یسقینی اصل میں یہدینی، یسقینی تھا اور ان کے آخر سے یا وقف کی وجہ سے گر گئی۔ جب وقف کرنا ہو یہدینی، نون جو آخر میں یا ہے تو اس وقف کے وقت یا گر جاتی ہے اور نون زیر نی جو تھا وہ باقی رہتا ہے، اور یہ جو نون کے نیچے زیر ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس کے بعد یا تھی اور یا کا ترجمہ ہوتا ہے مجھے۔ اسی طرح اگر فعل کے آخر میں یا ہو لیکن فعل اور یا کے درمیان نون کا اضافہ نہ ہو، پہلے تھا کہ فعل کے آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے نون زیر نی ہو تو ترجمہ مجھے ہوگا۔ اب ہے فعل کے آخر میں یا ہو لیکن نون زیر نی نہ ہو یا سے پہلے تو اس کا ترجمہ مجھے نہیں ہوگا۔ وہ یا جو ہے وہ واحد مؤنث حکم دینے کے لیے آئے گی، یعنی امر حاضر کے لیے آئے گی، اور ایسے فعل کے شروع میں حمزہ ہوگا، یا حمزہ زیر والا ہوگا یا حمزہ پیش والا ہوگا، بعض اوقات زبر والا بھی ہوتا ہے۔ جیسے اقنوتی، شروع میں حمزہ بھی ہے اور آخر میں یا بھی ہے۔ تو فرما برداری کر، یہ عورت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ادخلی، تو ایک عورت داخل ہو، آخر میں یا ساکن ہے، اس سے پہلے شروع سے حمزہ پیش او ہے۔ ارکعی، تو ایک عورت رکوع کر۔ اسجدی، تو ایک عورت سجدہ کر۔ اگر حروف کے ساتھ یا آئے یعنی آخر میں حرفوں کے آخر میں یا آئے تو ترجمہ ہوگا یا کا مجھ، میں، میرے۔ جیسے منی، من حرف ہے، اس کے آخر میں یا ہے، مجھ سے، من کا ترجمہ سے۔ انی، انا کا ترجمہ بے شک ہے اور آخر میں یا یہ میں، انی بے شک میں۔ الیہ، میری طرف، یا کا میری ہوگا، الہ کا ترجمہ طرف۔ بی، میرے ساتھ۔ اب ہم پڑھیں گے نون زبر نا اگر آخر میں آئے
تو ان کے ترجمے کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اگر اسم کے آخر میں آئے تو ترجمہ ہوگا ہمارا، ہماری، ہمارے، اپنا، اپنے، اپنے۔ ربنا، رب اسم ہے تو ترجمہ ہوگا ہمارا، ربنا ہمارا رب۔ کتابنا، کتاب کتاب ہے، نون الف نا ترجمہ ہوگا ہماری، کتابنا ہماری کتاب۔ آیاتنا ہماری آیات۔ رسولنا ہمارے رسول۔ اگر فعل کے آخر میں نون الف نہ ہو اور اس سے پہلے جزم ہو تو ترجمہ ہوگا ہم نے، ترجمہ ہوگا ہم نے، اس سے پہلے جزم ہونی چاہیے۔ اگر جزم نہیں ہے تو پھر ہمیں یا ہم کو ہوگا، جیسے نزلنا ہم نے اتارا، ترکنا نون الف نا بھی آخر میں، اس سے پہلے جزم بھی ہے، ترکنا ہم نے چھوڑا، رزقنا ہم نے رزق دیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا۔ تو اگر نون الف نا سے پہلے جزم کی جگہ پر زبر یا زیر ہو تو ترجمہ ہوگا ہمیں، نون سے پہلے زبر یا زیر ہو۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا نون سے پہلے ساکن ہو، تو اب ہے نون سے پہلے زبر زیر میں سے کچھ بھی ہو تو ترجمہ ہوگا ہمیں، جیسے خلقتنا، اب نون سے پہلے زبر ہے، نون سے پہلے زبر ہے تو ترجمہ ہوگا ہمیں، تو نے ہمیں پیدا کیا، تا زبر تا کا ترجمہ تو نے ہے، خلق پیدا کیا، تا تو نے نون الف نا ہمیں۔ اگر فعل میں کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہو اور آخر میں نون الف نہ ہو، اس سے پہلے جزم بھی ہو تو نون الف نا کا ترجمہ ہوگا ہمیں، جیسے اجعل تو بنا، نون الف نا ہمیں، حکم کا ترجمہ ہو رہا ہے ہم کو بنا، اجعل ہم کو بنا یا ہمیں بنا۔ لا تجعلنا، اب نہیں نا حکم کا بھی آ رہا ہے، نہ تو بنا، نون الف نا ہمیں۔ اگر حروف کے آخر میں نون الف نہ ہو تو ترجمہ ہوگا ہم ہماری، جیسے الینا، الا حرف ہے اور نا اس کا ترجمہ ہوگا ہماری الا طرف، الینا ہماری طرف۔ فینا، فی کا ترجمہ میں ہوتا ہے، نا ہم، فینا ہم میں، علینا ہم پر۔ صرف صغیر ہماری چل رہی ہے تو صرف صغیر ہماری ہو چکی ہے مکمل، تو اب یہاں سے آپ نے دوبارہ مکمل صرف صغیر ہر ایک نے سنانی ہے۔ صرف یہاں سے پڑھیں گے، صرف صغیر فعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل الضرب مارنا، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب الامر منه، اضرب لتضرب لیضرب لیضرب والنهی عنه لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب الظرف منه، مضرب مضربان مضارب ومضرب والآلة منه، مضرب مضربان مضارب ومضرب، مضربۃ مضربتان مضارب ومضربۃ، مضراب مضرابان مضارب ومضرب ومضربۃ، وافعال التفضیل المذکر منهم اضرب اضربان اضربون اضارب واضرب، والمؤنث منهم ضربا ضربیان ضربیات ضرب وضربا۔ ہر ایک نے زبر زیر کا خیال رکھتے ہوئے یہ زبانی سنانی ہے، چاہے سپیڈ ہو یا نہ ہو۔ آگے ہمارے گردانوں کا سبق ہے، فعل مضارع معلوم کے صیغے چل رہے تھے تو غائب کے صیغے ہم نے 6 پڑھ لیے ہیں، حاضر کے 6 صیغے پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے متکلم کے، یعنی مضارع کے متکلم کے 2 صیغے، ٹوٹل 14 ہوتے ہیں، 6 غائب کے 6 حاضر کے 12 ہو گئے، اب رہ گئے 2 ملا کے 14 ہو جائیں گے۔ یہ 2 ہو گئے تو ہماری مضارع کی گردان مکمل ہو جائیں گی۔ تو شروع میں لگائیں گے حمزہ، اضربو، تو الف شروع میں آئے تو ترجمہ ہوگا میں، ترجمہ ہوگا میں، اضربو زواد اور با مارتا ہوں۔ تو اس کے مضارع کے اندر 2 زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل، یعنی موجودہ اور آئندہ، تا اور گا ترجمہ دونوں آئے گا، اور الف شروع میں آئے تو ترجمہ میں ایک مرد اور میں ایک عورت ہوتا ہے، دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اضربو مارتا ہوں یا ماروں گا، میں ایک مرد یا میں ایک عورت، یا اس طرح ترجمہ کر لیں، میں ایک مرد یا میں ایک عورت مارتا ہوں یا ماروں گا۔ تو ایک دونوں مرد اور عورت دونوں آئے ہیں تو ایک ہے، ایک ہی ہم کریں گے صیغے کے اندر واحد، اور مرد اور عورت ہیں مذکر و مؤنث دونوں بول دیں گے، اور میں بات کرنے والا متکلم ہوتا ہے تو متکلم لگا دیں گے، واحد مذکر و مؤنث متکلم۔ اس نون شروع میں آئے تو ترجمہ ہوتا ہے ہم، تو مضارع کے اندر 2 زمانے ہوتے ہیں، موجودہ اور آئنے والا، تو ترجمے ہوں گے تے اور گے کے۔ نضربو ہم 2، یہ نون 4 ترجمے کرتا ہے،
ہم دو مرد ہم دو عورتیں، ہم سب مرد ہم سب عورتیں. ٹھیک ہو گیا. دو مرد ہیں تو وہ بھی نضربو بولے گا، دو عورتیں ہیں تو وہ بھی نضربو بولیں گی، سب مرد ہیں تو وہ بھی نضربو بولیں گے، اگر سب عورتیں ہیں تو وہ بھی نضربو بولیں گے. نضربو مارتے ہیں یا ماریں گے، نون شروع میں ہے، ترجمہ ہوتا ہے ہم مارتے ہیں یا ماریں گے، ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. صیغہ اس کے اندر کیا ہے، دو سے شروع بات ہو رہی ہے، دو مرد دو عورتیں، تو سب مرد سب عورتیں بھی ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس میں کریں گے دو کے تثنیہ اور سب کی جمع، تثنیہ و جمع، مرد اور عورتیں دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، مذکر و مؤنث متکلم. صیغہ تثنیہ و جمع، مذکر و مؤنث متکلم. ہماری مضارع کی گردان مکمل ہو چکی ہے، ترجمے بھی ہو چکے ہیں، صیغے بھی ہو چکے ہیں. آپ نے پچھلے لیکچر دیکھ لینے ہیں، اس میں غائب کے ترجمے بھی لکھے ہوئے ہیں، حاضر کے ترجمے بھی لکھے ہیں، متکلم کے بھی ترجمے لکھے ہوئے ہیں آج کے سبق کے اندر، اور ترتیب لکھی ہوئی کہ کون کون سا صیغہ ہے اور کتنے صیغے ہیں. تو آپ نے یہ سپیڈ سے گردان یاد کرنی ہے، اگر ایسا بھی ہو جائے خیر ہے. یضربو یضربان، اس ترتیب سے یضربو یضربان یضربونا، آگے تا کے ساتھ تضربو تضربان یضربنا، پھر 6 تا کے ساتھ تضربو تضربان تضربونا تضربینا تضربانی تضربنا، پھر اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اگلے 2 صیغے بولنے ہیں، اضربو نضربو. ترجمے سے یہ آپ کو آنے چاہیے.